الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تزر وازرۃ وزر اخرى قال اللہ تبارک و تعالی فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 7 روزہ مکالمہ بین الادیان و حقانیت اسلام کورس کا آج 6واں دن اور ابھی دوسری نشست ہے۔ اس سے پہلی نشست میں ہم نے موجودہ عیسائیت کا پس منظر اور اس کے بانی پولس کے متعلق کچھ بنیادی باتیں اور عیسیٰ علیہ السلام سے اس کی مخالفت کیا تھی اس کی تفصیل پڑھی تھی۔ خلاصہ اور سب کا یہی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے نبی اور رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کتاب انجیل کو اتارا اور وہ وہی دین لے کر آئے اور انہوں نے انہی بنیادی افکار اور نظریات کی دعوت دی جو تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت تھی۔ کوئی نئی دعوت لے کر نہیں آئے تھے، لیکن جب اللہ پاک نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا، یہود کے شر سے بچا لیا، تو اس کے بعد پولس جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بہت سخت مخالف تھا، اس نے عیسائیت کو قبول کرنے کا دعویٰ کیا اور اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا عاشق شو کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو ایک تو غیر قوموں کو جو ہے وہ بتانا شروع کی اور بگاڑ کر پیش کی۔ جو تعلیمات عیسیٰ علیہ السلام کی نہ تھیں وہ ان کی طرف منسوب کر دیں، جھوٹے نظریات جن کا کسی بھی نبی کی تعلیم کے ساتھ تعلق نہیں تو وہ ان کی طرف منسوب کر دی۔ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے دعوت کی بنیاد رکھی تھی اور اپنے شاگردوں کو اسی بات کی تلقین کی تھی، جبکہ وہ بنی اسرائیل سے زیادہ غیر قوموں کے پاس آتا جاتا اور ان کو اپنے مخصوص افکار اور نظریات بتاتا نظر آتا ہے بائبل کے اندر۔ تو یہ سیدھا عیسیٰ علیہ السلام کا مخالف تھا اور عیسیٰ علیہ السلام نے شریعت کو نعمت قرار دیا، جبکہ اس نے شریعت پر عمل کرنے کو بیکار بتایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ مکمل کرنے آیا ہوں، جبکہ اس نے سیدھا اس کے نسخ کی بات کی۔ عیسیٰ علیہ السلام ختنے کے قائل تھے اور آپ کا ختنہ ہوا۔ انجیل بتاتی ہے جب 8واں دن آیا تو آپ کا ختنے کا وقت آ پہنچا اور تورات نے ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے نسل کا یہ ختنہ کرنے کا حکم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو دائمی حکم بتایا اور اس کے نہ کرنے پر وعید بھی بیان فرمائی کہ جو شخص تمہاری نسل میں ختنہ نہ کروائے تو وہ قوم میں سے کاٹ دیا جائے۔ لیکن اس کے باوجود پولس نے ختنہ کی مخالفت کی۔ آج عیسائی اسی جو ہے وہ نظریے پہ اڑے ہوئے ہیں اور تورات کے حکم کو جھٹلا رہے ہیں،
حالانکہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تمام کتابوں کے وارث ہیں اور تورات کو شائع بھی کرتے ہیں، اسی تورات کے اندر ختنے کا حکم موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ختنہ نہیں کرواتے۔ تو آج کے عیسائیوں کو ہم مسیحی جو ہے وہ تحقیق کی بنیاد پہ نہیں کہہ سکتے، پولوسی کہہ دیں گے کہ یہ پولوس کے افکار پر جمے ہوئے ہیں اور اس پر اڑے ہوئے ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا اس سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں اور انہوں نے جو نظریات آج اپنائے اس کو مسیحیت کی بنیاد قرار دیا ہے، تو اس پر ہم بائبل کی روشنی میں اور اسلام کی روشنی میں کچھ روشنی ڈالیں گے۔ اور بنیادی طور پر جو عیسائیت کے نظریات ہیں وہ سارے کے سارے وہ ایک عقیدہ پر قائم ہیں، اس عقیدہ کو عقیدہ کفارہ کہا جاتا ہے۔ تو باقی سارے نظریات اسی عقیدہ کفارہ کے لیے یا اس کی خاطر گھڑے گئے ہیں۔ عیسائیت کے بنیادی عقائد نظریات کیا ہیں؟ نمبر 1، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نمبر 1، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس گناہ کا کفارہ بن گئے جو گناہ بقول ان کے آدم علیہ السلام نے کیا تھا اور نسل میں چلا آ رہا تھا، یعنی عقیدہ کفارہ یہ عیسائیوں کے بنیادی عقائد نظریات میں شامل ہے۔ نمبر 2، عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے۔ نمبر 3، خدا 3 ہے۔ نمبر 4، عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ نمبر 5، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا گیا۔ نمبر 6، کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی دیے جانے کے بعد جب ان کو دفنایا گیا تو زندہ ہو کر آسمان پہ چلے گئے، قرب قیامت خدا ہونے کی حیثیت سے آئیں گے اور حساب لیں گے۔ ان عقائد میں جو باتیں کہی گئی ہیں ان کا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے کسی کا بھی دور کا واسطہ نہیں ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اسی سلسلے کی ایک کڑی تھے۔ اگر یہ واقعی دین کے بنیادی عقائد نظریات ہوتے، خاص طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کی خدا یا خدا کا بیٹا ہونے کا عقیدہ، انبیاء تو آتے ہی خدا کا تعارف کروانے کے لیے ہیں اور خدا کو اور خدا کی منوانے کے لیے آتے ہیں، تو پھر سابقہ انبیاء میں سے کسی ایک نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کی دعوت نہیں دی لوگوں کو۔ یہ جو بائبل ہے جس کو یہ اٹھائے پھرتے ہیں، سابقہ کتابوں میں کہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں کہا گیا، نہ کسی نبی نے ان کو خدا کہا، نہ ان کو خدا ماننے کی دعوت دی۔ حالانکہ نبی کے آنے کا بنیادی مقصد تو خدا کی طرف دعوت ہوتا ہے۔ اور اسی طرح باقی نظریات کا بھی یہی حال ہے کہ ان کا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے اور انبیاء کی تعلیمات سے تعلق نہیں ہے۔ خیر، ہم یہاں عیسائیت کے نظریات میں بنیادی نظریہ سب سے پہلے عقیدہ کفارہ پر روشنی ڈالتے ہیں۔
عقیدہ کفارہ کیا ہے؟ اگر عقیدہ کفارہ کو سمجھ لیں اور اس کی تردید کے لیے بنیادی جو نکات ہیں ہمارے ذہن میں آ جائیں تو عیسائیت کی ساری بنیاد ختم ہو جائے گی۔ آج کی عیسائیت کی ساری نظریات کی بنیاد یہی چیز ہے۔ عقیدہ کفارہ کا اصل یہ ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو جنت میں بھیج دیا، اور جنت میں ایک درخت تھا جس کا پھل کھانے سے منع کیا، لیکن باوجود اس کے کہ آدم علیہ السلام کو روکا گیا تھا پھر بھی انہوں نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا۔ جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ گناہ گار ٹھہرے۔ اور یہ پہلا گناہ تھا جو انسانیت سے سرزد ہوا۔ یہ گناہ بہت بڑا تھا جس کی وجہ سے انسانیت ناپاک ہوئی۔ پھر یہی گناہ آدم علیہ السلام کی نسل میں چلتا رہا۔ جو بچہ پیدا ہوتا پیدائشی طور پر گناہ گار پیدا ہوتا۔ تو اس کے لیے ضرورت تھی ایسے شخص کی جو قربان ہو کر، قربانی دے کر انسانیت کو اس گناہ سے نجات دے۔ تو وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خود جو خدا یا خدا کا بیٹا ہے انسانی شکل میں آئے اور سولی پہ چڑھ گئے۔ اور یہ قربانی جو انہوں نے دی یہ ساری انسانیت کے گناہ سے پاک ہونے کے لیے کفارہ بنا۔ ان کے سولی پر چڑھنے کے بعد ساری انسانیت کا وہ گناہ جو نسل بعد نسل چلا آ رہا تھا وہ دھل گیا۔ اس کو عقیدہ کفارہ کہتے ہیں۔ اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کلاس ادھا نہ بیٹھے گا جدھر لٹرین چ بیٹھے ہونے ہیں، جدھا لٹرین چ بیٹھی دا کلاس چ ادھا نہ بیٹھو، تاکہ بندہ یہ نہ سمجھے کہ واش روم چ بیٹھا، یہ نہ بندہ تصور چ بھی اتنے پہنچ جائے تو پھر جگہ تو ہونی اوکھی ہو جائے۔ جی عقیدہ کفارہ، اب ذرا ہم اس کو عقل کی روشنی میں، بائبل کی روشنی میں، کوئی شریعت کی روشنی میں، اسلام کی روشنی میں دیکھتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ پہلی بات، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، پہلے انسان بھی تھے اور پہلے نبی بھی تھے، اور انبیاء علیہم السلام کے متعلق انسان کا یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ وہ گناہوں سے معصوم ہے۔
اگر نبی بھی گناہ کرے گا تو لوگوں کے لیے وہ آئیڈیل کیسے ہوگا، نمونہ کیسے ہوگا؟ پھر تو لوگوں کے لیے بھی بہانہ بن جائے گا کہ یہ نبی ہو کر گناہ کرتے ہیں، اگر ہم نے کر لیا تو پھر کیا ہوا؟ تو اللہ پاک نبی کو اس لیے نہیں بھیجتے کہ وہ معاشرے میں گناہ کریں اور ان کا گناہ لوگوں کے لیے مثال بن جائے۔ اللہ پاک اس دنیا میں نبی کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ گناہوں سے پاک زندگی گزارے، تاکہ اس کی پاک زندگی اور گناہوں سے بچنا لوگوں کے لیے آئیڈیل بن جائے، تاکہ دوسرے لوگ گناہوں سے بچنے والے بن جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سمیت جتنے انبیاء تشریف لائے وہ سارے کے سارے گناہوں سے معصوم تھے۔ ان سے گناہ نہیں ہوا، گناہ سے پاک تھے۔ تو پھر یہ بات ذہن میں آتی ہے، اگر گناہ نہیں ہوا تو اس واقعہ کو تسلیم تو ہم بھی کرتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے، پھر یہ کیا تھا؟ یہ واقعہ قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعتاً یہ فرمایا تھا کہ اس ممنوع درخت کا پھل نہ کھانا، لیکن انہوں نے کھا لیا۔ واقعہ یوں ہی ہے، لیکن جو اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے وجہ غلط ہے۔ گناہ نہیں کیا کھا کر، گناہ اور معصیت یہ تب کہلاتی ہے جب بندے کو یاد ہو کہ مجھے اس کام سے روکا گیا ہے اور اس پر یہ وعید ہے، پھر بھی جان بوجھ کر اللہ کے اس حکم کی مخالفت کی جائے تو یہ گناہ ہے، یہ معصیت ہے۔ گناہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم بندے کو یاد ہو، اس پر جو وعید ہے وہ بھی یاد ہو، لیکن اس کے باوجود جان بوجھ کر اللہ کے حکم کی مخالفت کی جائے، اس کو توڑا جائے، یہ گناہ ہے، یہ معصیت ہے۔ انبیاء علیہ السلام ایسا نہیں کرتے اور ان سے ایسا نہیں ہوتا۔ آدم علیہ السلام نے ممنوع درخت کا پھل ضرور کھایا، لیکن جب انہوں نے اور حضرت حوا نے یہ پھل کھایا تو اس وقت ان کو یاد نہیں رہا کہ اللہ پاک نے ہمیں اسے روکا ہے، بھول گئے تھے۔ سمجھ آئی؟ بھول گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَنَسِيَ آدم، حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور جان بوجھ کر انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ ابھی اللہ پاک کی فرمایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے نہیں پایا اس کے لیے عزم، یعنی جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پہ فرما رہے ہیں۔ اللہ کے علم کو چیلنج کون کر سکتا ہے؟ جان بوجھ کر نہیں کیا انہوں نے، اور بھول کر کوئی کام کیا جائے اس کے اثرات وہ مرتب نہیں ہوتے جو جان بوجھ کر مخالفت کرنے کے ہوتے ہیں۔ ہمارے عرف عام میں، ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہے، اس بات کو عیسائی بھی سمجھتے ہیں، وہ بھی اپنے علاقے میں، اپنے خاندان میں، اپنے گلی محلے میں رہتے ہیں،
تو کوئی بندہ اگر جان بوجھ کر ان کی کوئی بات نہ مانے، ان کی اولاد میں، ان کے بہن بھائیوں میں اس کو مخالفت تصور کرتے ہیں، نافرمان تصور کرتے ہیں، لیکن اگر بھول کر کوئی کام اس طرح کا ہو جائے تو پھر اس کو عموماً نافرمانی نہیں سمجھ جاتا، بندہ کہتا ہے یار میں بھول گیا سی، پھر پتہ نہیں چلے، تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ بھول کر کام کرنے کو جان بوجھ کر مخالفت کے زمرے میں نہیں لایا جاتا، اور ہمارے شریعت میں الحمدللہ اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اب ایک بندہ ہے، اسے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر اس نے کچھ کھا پی لیا، عذر بھی کوئی نہیں، مجبوری بھی کوئی نہیں، جان بوجھ کے روزہ توڑا، جان بوجھ کے کھایا پیا مزے لے کے، یاد بھی تھا کہ میرا روزہ ہے، تو اب روزہ ٹوٹ گیا کہ نہیں ٹوٹ گیا؟ ٹوٹ گیا، اور قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا۔ لیکن اگر روزے کی حالت میں بھول کر بندے نے کچھ کھا پی لیا، یہ روزہ رکھا ہوا ہے، اچانک کوئی چیز کھانے کی نظر آئی یا پانی نظر آیا، فوراً جذبات میں آ کے پی لیا، اور اس وقت یاد ہی نہ تھا کہ میرا روزہ ہے، جب پی لیا تو پتہ لگ گیا ہو میرا تو روزہ سی، اب ٹوٹ گیا روزہ؟ نہیں، پلے پلے کھیلا رکھے، کیا نہیں دے اللہ پلنے والی دی لاج رکھ لینا نا، جب عام معاملے میں یہ بات ہے پلے پلے کھیلا رکھے، تو آدم علیہ السلام کے بارے سے قانون کیوں نہیں ہے کہ بھائی انہیں سخت کیوں؟ تو لہذا قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ہے، چونکہ اس وقت عیسائی تو تھے نہیں، نہ ہم تھے، جب آدم علیہ السلام سے یہ کام ہوا تو اللہ پاک کی ذات نے بتا دیا فنسی آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، جان بوجھ کے انہوں نے ایسا کیا، تو لہذا یہ گناہ ہی نہیں، اور گناہ نبی کی شان شان نہیں، نبی گناہ سے معصوم ہوتا ہے۔ ہاں بھول کسی سے بھی ہو سکتی ہے، نبی سے بھی ہو سکتی ہے، غیر نبی سے بھی، سمجھ آئی بات؟ اچھا اگلی بات، اب سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آدم علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا، ان سے بھول ہو گئی، تو پھر بھول پر سزا تو نہیں ہوتی، جب کہ آدم علیہ السلام اور حوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بھیج دیا تھا، جنت سے نکال دیا تھا، جواب کہ آدم علیہ السلام سے ہوئی بھول تھی، لیکن آدم علیہ السلام جنت میں جو گئے وہ ہمیشہ رہنے کے لیے تھوڑی گئے تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو حضرت حوا کو پیدا اس لیے کیا تھا کہ زمین پر بھیجیں۔ جب ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، فرشتوں کے سامنے اظہار فرمایا تو کیا فرمایا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کی اصل پیدائش تو ہے ہی اس لیے کہ وہ زمین میں اس پہ آنا تھا، تو لہذا یہ بظاہر ایک سبب بن گیا، ممنوع درخت کا پھل کھانا، حقیقت میں یہ زمین پہ آنے کا حقیقی سبب نہیں تھا۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام اس دن
ممنوع درخت کا پھل نہ بھی کھاتے، تب بھی آپ نے زمین پہ آنا تھا۔ کیونکہ زمین پہ آنے کے لیے، زمین کو بسانے کے لیے، انسانیت کو یہاں آباد کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ زمین بنائی تھی۔ جنت میں صرف اس لیے تھا، آدم علیہ السلام اور حوا کچھ دن کے لیے جنت میں اللہ کے مہمان تھے، چونکہ پہلے انسان تھے، پہلے نبی بھی تھے۔ آنکھوں سے جنت کی نعمتیں دکھا دی گئیں اور چکھا بھی دی گئیں۔ آج کل ساڑھے عرف چندہ نا، ہاں جی، کوئی چیز بندہ پھل پھول خریدن جاوے کہنا بھی 2 دانے کھا کے چیک کر لا، اگر نہیں تسلی ہوندی تو کھا کے چیک کر لوں گا ذرا اچھے طریقے نہ، پھر پتہ لگ جاتا بھی شے کداں دی ہے۔ تو آدم علیہ السلام پہلے نبی بھی تھے، آپ نے اس دنیا میں آ کر لوگوں کو اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے دعوت دینی تھی، اچھے اعمال کی بنا پہ جنت کا شوق دلانا تھا، اور جنت کی نعمتوں کا شوق دلانا تھا۔ اور جنت کی نعمتیں جب بندے نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوں اور زبان سے چکھی ہوں تو کما حقو بتا سکتا ہے کہ اداں دیاں اتنے امب اداں دے تے ہاں جی کیلے اداں دے سیب اداں دے، پھر دس سکتا ذرا کیا ذائقہ، آئے ہائے مزہ آ گیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے وہ نعمتیں چکھائیاں تاکہ دنیا تے لوگوں کو دسن، شوق دلان، لوگ زیادہ تو زیادہ جنت آنے والے اعمال کرنے والے بن جائیں۔ تو کچھ دیر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جنت میں مہمان رکھا تاکہ جنت کی نعمتیں استعمال کر لیں، پھر زمین پر آ کر لوگوں کو جنت کا شوق دلائیں۔ تو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے کے لیے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا۔ جنت تو ایک انعام ہے، اور انعام جو ہے وہ تو محنت کے بعد ملتا ہے۔ ہاں جی، یہ تو ایک ویسے کہہ لیں کہ اضافی انعام تھا۔ تو ہمیشہ کے لیے جنت تو دنیا میں آنے کے بعد، فوت ہونے کے بعد ہے، زندگی گزارنے کے بعد۔ سمجھ آئی زمین پر کیوں آئے؟ اچھا، اب ایک اور سوال ہو جائے گا، چونکہ آپ کو تو ہوتا نہیں ہے تو مجھے ہوتا ہے، اس لیے میں خود ہی سوال کر کے جواب دے دیتا ہوں۔ کہ آدم علیہ السلام اگر ان سے گناہ نہیں ہوا تو پھر دنیا میں جو آئے تو اللہ پاک کی ذات یہ بات طے ہے کہ ناراض تو ہوئے تھے، اور آدم علیہ السلام روتے بھی رہے، اور توبہ کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ تو اگر گناہ نہیں ہوا تو پھر یہ کیا چیز ہے؟ جواب، گناہ تو نہیں ہوا، بھول ہوئی تھی، لیکن یہ بھول ان کے حق میں بڑی چیز سمجھی گئی۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے بڑی عزت عطا فرمائی، فرشتوں پر 2 وجہ سے فضیلت ظاہر کی۔ پہلی فضیلت تو اس طرح ظاہر ہوئی، مختلف اشیاء کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ فرشتوں سے پوچھا، آدم علیہ السلام سے پوچھا، ہم یہ چیزاں نہ کیا۔ آدم علیہ السلام کو سب یاد ہو گیا، فرشتوں کو یاد نہ ہوا۔
فرشتوں نے کہہ دیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ میاں سانو ادھر یاد نہیں ہوندا، ایک ادھی واری سنیا ہاں اگر بار بار ہاں جی اگر تسی سانو سکھا دیو پھر تو ٹھیک آ۔ اللہ پاک کی حکمت نہیں تھی، آدم علیہ السلام کی عظمت ظاہر فرمانا چاہتے تھے۔ جب کہ آدم علیہ السلام سے پوچھا انبئہم اسماءہم، ان چیزوں کے نام بتاؤ، بتا دیے۔ فلما انبأہم اسماءہم، اور جب اللہ پاک کے فرمانے پر آدم علیہ السلام چیزوں کے نام بتا دیے، اب اللہ پاک نے جو ہے وہ فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی عظمت تذکرہ کیا۔ دیکھا میں نہیں کہتا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتے نے کیا سی نا بھی آدم علیہ السلام نے کیوں پیدا کر لگے ہیں کہ زمین تے خون ریزی کروں گا، مناؤ نسبح لک و نقدس لک، ہم تو آپ کی تسبیح کرتے ہیں اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تو اللہ پاک فرمایا جو میری بات تو تھوڑی پتا۔ تو عظمت کا اظہار فرمایا فرشتوں کے سامنے، عظمت علمی۔ اب دوسرا انداز عظمت کے ظاہر کرنے کا یہ تھا کہ اللہ پاک نے سارے فرشتوں کو کہا بھی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اس طرح فرشتوں سے سجدہ کروا کر بھی اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو عزت عطا فرمائی۔ اب اس کا بظاہر تقاضا یہ تھا کہ آدم علیہ السلام سے بھول بھی نہ ہوتی، اتنی بڑی شخصیت اتنی بڑی ذات ہے تو بھول بھی نہ ہوتے۔ کہتے ہیں بڑے سے تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے تو پھر وہ جو ہے نا بڑی چیز خیال کی جاتی ہے، بندے کے بندے کی گال ہے نا۔ اسے ہمارے یہاں اصطلاح میں کہتے ہیں، آپ نے درسگاہ کی زبان میں اس چیز کو پڑھا، حسنات الابرار سیئۃ المقربین، یہ اسی قبیل سے ہے۔ مقرب لوگ، اللہ کے نیک لوگ، ان سے بس اوقات تھوڑی سی بھی اونچ نیچ ہو جائے نا، جو عام لوگوں سے ہر وقت ہی ہوتی ہے، تو ان کے حق میں ایک بڑی چیز شمار کی جاتی ہے اور اس پہ ناپسندیدگی کا اظہار ہوتا ہے۔ میں اس پہ واقعہ سنایا کرتا ہوں نا، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا، مشہور تابعی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، مشہور محدث ہیں، فقیہ بھی ہیں۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہونے لگے تو سنت تو یہ ہے نا، ادب تو یہ ہے کہ بندہ مسجد میں داخل ہو تو دایاں پاؤں پہلے رکھے مسجد میں، بعد میں بایاں۔ تو ان سے بھول ہو گئی کہ دائیں کی بجائے بایاں پاؤں پہلے اندر کیا، تو آواز آئی یا سور، سور کہتے بیل کو، پنجابی کہتے اٹھ گیا، اے بیل، اللہ پاک کی طرف سے خطاب آیا، یہ کیا کیا؟ تو ہم دیکھو مسجد میں کتنے گناہ کرتے ہیں، ہمیں کبھی آواز ہی نہیں آئی۔ ہاں جی، صرف پاؤں رکھنا کیا پتہ نہیں کیا کیا کچھ۔ وجہ اس لیے کہ یہ کہ ہماری وہ حیثیت اوقات تھوڑی ہے، وہ عظمت تھوڑی ہے جو کہ حضرت سفیان ثوری کی تھی، یا وہ عظمت تھوڑی جو آدم علیہ السلام کی تھی۔ ہم تو ہر وقت ہی نافرمانی کرتے ہیں، ہمارے لیے کیا آوازیں آنی ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح کہ ہم مثال میں ہم کہتے ہیں نا، ایک بندہ ہے، اس کے دو بیٹے ہیں، ایک بہت فرما بردار بیٹا ہے، وہ ہمیشہ اپنے ابے امی کی مان کر چلتا ہے، اور دوسرا وہ کہ وہ ہمیشہ نافرمانی کرتا ہے، وہ کبھی مانتا ہی نہیں ہے، اس کی عادت ہے نافرمانی کرنے کی۔ اب جب
باپ کوئی کام کہے نافرمان بیٹے کو تو وہ انکار کر دے، میرے کو نہیں ہوتا، آپ ہی کر لا۔ باپ تو دکھ تو ہوتا ہے یار، میں باپ دیکھو یار اس نے کیا کہا، کہنا نہیں چاہیے تھا، دکھ ہوتا ہے، لیکن بہت زیادہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ پہلے بھی کئی مرتبہ وہ اس طرح کر چکا، اس کو اس طرح کہنے کی عادت ہے، ابا جی کو سننے کی عادت ہے، زیادہ دکھ نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بیٹا ہے جو ہمیشہ ہی مان کے چلتا ہے، ابا جی نے اس کو کہا بیٹا وہ گلاس لے کے پانی تھا میرے فریج چ ٹھنڈا پلائی، آج وہ بھی آکڑ گیا، لے ابا جی مینوں تسی کام کرنے ہر ویلے، ہاں جی آپ ہی اٹھ کے پی لو، کی ہون لگا۔ ہوں ابے نوں یہ تو بہت دکھ ہونا، ابے کو اس کا بہت دکھ ہوگا، یار دیکھو یار یہ تو میرا فرمان بردار تھا، آج اس نے بھی جو ہے نا وہی حرکت کی۔ باپ کو اس کا بڑا دکھ ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کیا ان کا مقام بڑا ہوتا ہے، عظمت بڑی ہوتی ہے۔ تو تھوڑی سی اونچ نیچ بھول بھی ہو جائے نا تو عتاب زیادہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک کی طرف سے عتاب ہوتا ہے، تنبیہ ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کا تو معاملہ ایسا ہی تھا، چونکہ اللہ پاک کو بڑے پیارے تھے، مقام مرتبہ بڑا بلند تھا، صاحب وحی پیغمبر تھے۔ جب بھول بھی ہوئی، ممنوع درخت کا پھل کھایا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس پر بھی عتاب ہوا، اگرچہ گناہ نہیں تھا، لیکن یہ حسنات الابرار سید المقربین کے قبیل سے ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اسی وجہ سے آدم علیہ السلام روتے بھی رہے کہ وہ ہو بول کی وجہ سے اللہ پر ناراض ہو گئے، اور توبہ بھی کی۔ اور اللہ پاک کی ذات ایسی شفیق ہے، ایسی رحیم ہے، جب بندے سے اونچ نیچ بھی ہو جائے نا، ناراض تو ہوتے ہیں لیکن ایسے ناراض نہیں ہوتے کبھی راضی نہ ہو۔ خالق میں اور مخلوق میں یہ فرق ہے۔ خالق ناراض ہوتے ہیں، اللہ پاک کی ذات ناراض ہوتی ہے لیکن ہمیشہ کے لیے، اس کو منا لے تو فوراً مان جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک کی ذات ناراض تو ہوئی ہے آدم علیہ السلام پر، لیکن آدم علیہ السلام نے پھر منانے کی حد کر دی، کہتے ہیں روتے رہے اللہ پاک سے، توبہ استغفار کرتے رہے۔ ہم تو بڑے بڑے گناہ کر کے بھی توبہ نہیں کرتے، یا گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، نافرمانی کو نافرمانی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آدم علیہ السلام جو ہے اس بھول پر بھی بڑے نادم تھے اور بہت زیادہ روتے ہوئے۔ اب اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئی، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو وہ جملے بھی سکھا دیے، وہ الفاظ بھی سکھا دیے جن الفاظ سے وہ معذرت کر سکتے تھے، سوری بول سکتے تھے۔ ہاں جی، شفقت سے اللہ پاک نے وہ الفاظ سکھا دیے۔ تو ان الفاظ سے سوری کرو۔ اب انہوں نے فتلقى آدم، قرآن کریم میں آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے الفاظ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ الفاظ حضرت آدم حضرت حوا نے ان الفاظ سے اللہ پاک سے سوری کی، معذرت کی، توبہ کی۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ ہمیں نہ بخشیں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو پھر ہمارا نقصان ہی نقصان۔
اب اللہ پاک نے اعلان بھی فرما دیا میں نے معاف کر دیا، فتاب علیہ، اللہ پاک نے توبہ قبول کر لی۔ اللہ پاک نے توبہ، اور بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور دیکھو میں ایک بات سمجھا رہا ہوں، ایک جزی سمجھا رہا ہوں، ایک جزی، تاکہ اس عقیدے کا جھوٹا ہونا سمجھ میں آ جائے۔ تو آدم علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوا، جو عقیدہ کفارہ کی بنیاد کا آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا، پھر انہوں نے اس گناہ کو بڑھا دیا کہ یہ پہلا گناہ تھا، تو پھر یہ گناہ آگے نسل میں منتقل ہوتا رہا۔ ہم کہتے ہیں یہ بات ہی غلط ہے، گناہ ہی نہیں تھا، بھول تھی، پھر آدم علیہ السلام نے توبہ کری، اللہ نے قبول بھی کر لی، اب آگے نسل میں کہاں سے منتقل ہو گیا؟ مفروضہ غلط ہے۔ ہوں دیکھو نا جی، آج کل عیسائیوں نے ہاں انہوں نے کوئی منڈا اپنے ابی دی نافرمانی کرے، گل نہ منے، ہم بعد سے اگر کسی وقت تو سوری کر لیں، ابا جی معاف کر دو، تو پھر وہی گناہ گار رہے ہوا، باقی ادھر ہی رہو گناہ گار؟ نہیں بھائی، آدم علیہ السلام نے جب توبہ کر لی تو معاف ہو گیا، اب وہ گناہ آگے چلا ہی نہیں، گناہ تھا ہی نہیں، بھول تھی، لہذا اس کو یوں مفروضہ بنا کر پیش کرنا کہ جو آگے چلا بات کر رہا تھا، گناہ تھا ہی نہیں، بھول تھی، معافی ہو گئی، بات ختم۔ عجیب لوگ ہیں، عیسائیت کے فلسفے کو سمجھنا بڑا مشکل ہے، عقل سے باہر ہے۔ بندہ کم از کم اپنے ابے دے بارے اچھی سوچ رکھے، ہاں جی، ہم نہیں کہتے یار چلو کام مزید کی گل لگا، کم از کم اپنے ابے دے بارے صحیح سوچ رکھو، ہاں جی۔ یہی عقل کے خلاف نظریات ہیں جس نے مغرب کے اندر الحاد کا دروازہ کھولا۔ جو لوگ مذہب سے بیزار ہوئے، خدا سے بیزار ہوئے، اس کی بڑی وجہ ایسے نظریات ہیں جو عقل سے باہر ہے۔ اسی کہنے کئی تسی اپنے ابے دا تعلق جڑا جوڑ دینے ہیں باندر نال، کہ وہ باندر جو انسان جڑا وہ دا پیو سارا باندر ہے، کئی تسی تعلق نعوذ باللہ آدم علیہ السلام کو سب تو بڑا گناہ گار بنا کے پیش کر دینا، یعنی عیسائیت کے ہاں کائنات میں سب سے بڑا گناہ گار نعوذ باللہ آدم علیہ السلام ہے۔ اور جڑا اپنے پیو دے بارے اتنا ہی سوچ رکھے تو ہم کی کریے؟ عقل کے خلاف ہے نظریہ جی، بائبل کے بھی خلاف ہے۔ بائبل کی ابتدائی آیات میں جو پہلی کتاب ہے تورات کی پیدائش، اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ جو انگور کھاتا ہے دانت اسی کے کھٹے ہوتے ہیں، جڑا انگور کھاندا دانت دے کھٹے ہوندے ہیں۔ یہ تو نہیں انگور کسی ہور نے کھادے، دانت کسی ہور دے کھٹے ہوئے۔ پول آدم علیہ السلام کو ہوئی تو گناہ گار ساری باقی بعد علیہ انسان، نعوذ باللہ من ذالک۔ چلو اگر اتنا معاملہ سگا ہے نہیں، اس کو مفروضہ ماننے کے میں جی نہیں چاہتا، بالفرض اگر ایسا تھا یہ بھی کہنے کو جی نہیں چاہتا، یعنی ایسی عجیب بات ہے۔ دیکھو اگر یہ گناہ تھا نعوذ باللہ تو اس کی سزا آدم علیہ السلام کو ملنی تھی یا عیسیٰ علیہ السلام سوری چڑھنا تھا کر؟ عجیب بات ہے، کرے کوئی تو پرے کوئی، ہاں جی، کرے کوئی پرے کوئی۔ وہ ایک لطیفہ ہے، پتہ نہیں مجھے صحیح طرح یاد بھی ہے کہ نہیں، اللہ کرے میں صحیح طرح سنا دوں آپ کو۔
وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر ایک بندہ ایک دیوار کے نیچے آ کے، دیوار ٹیڑھی، دیوار گری، اس کے نیچے آ کے مر گیا۔ تو اب اس بندے کے مرنے کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا گیا؟ بڑا لمبا قصہ ہے۔ وہ مالک کو بلایا گیا جس کا گھر تھا، ہاں جی آپ کے گھر کی دیوار ٹیڑھی تھی تو آپ نے سیدھی کیوں نہیں کی؟ بندہ کندھ ڈگی تو بندہ مر گیا۔ وہ کہنا جی میں کی کرا، میرا کی قصور ہے؟ قصور تو ہے اس مستری دا جنہیں کندھ بنائی، اس نے ٹیڑھی بنائی، میرا کیا قصور ہے؟ عدالت نے کہا چلو بھائی مستری بلا لو، کیڑا مستری آ گیا، ہاں جی آپ نے کیوں ایسی دیوار بنائی جو بعد میں گری اور بندہ مر گیا؟ نہیں میرا ہی قصور ہے، میں تو اٹ لاؤنی سی، گارا بنایا مزدور نے، انہوں پڑھو۔ تو جب انہوں نے پتلا گارا بنایا تو کاندھ وہ صحیح طرح پکڑنا آئی، ٹیڑھی ہو گئی گلی گلی، میرا ہی قصور ہے، مزدور نہ پڑھو، لے آؤ مزدور، کیڑا جی مزدور آ گیا، ہاں جی مزدور کو بلایا، ہاں جی آپ نے کیوں گارا پتلا بنایا کہ دیوار ٹیڑھی بنی اور بندہ مر گیا؟ اب وہ کہنے لگا میرا کیا قصور ہے، میں تو گارا بنا رہا تھا، جب میں پانی ڈالنے لگا تو ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور آ کے اس نے مجھے ٹکر ماری، میرے ہاتھ میں پانی کی بالٹی تھی تو ٹکر لگی تو بالٹی ساری کی ساری پانی میں گر گئی، گارا پتلا ہو گیا۔ تو پھڑو اونٹ والے نو جنہیں اونٹ کھلا چھڑیا سی، انہیں آ کے مجھے ٹکر ماری تو گاہ دیوار ٹیڑھی بنی تو بندہ مر گیا۔ کوئی لو جی اونٹ والا بلا لو۔ اور جب اونٹ والے کو بلایا گیا، ہاں جی پوچھا ہاں بھائی تو نے اپنا اونٹ کھلا کیوں چھوڑا؟ کہنا جی میں کیوں چھڑیا، میں نے تو اس کو رسی کے ساتھ باندھا تھا۔ وہ ایک عورت تھی تو اس نے پاؤں پہ جو ہے نا وہ آج کے دنوں کیسے پائل بولتے ہیں، جھانجرا پائیاں سی پیر چ، وہ تری ہوتی سی، پیر جب چلتی تھی تو پاؤں میں اس کے جو پائل تھی تو اس کی چھن چھن تھی، اس چھن چھن کی آواز سن کر جو ہے نا اونٹ ڈر گیا اور اس نے قلعہ پٹایا، دوڑ کے جا کے مزدور سے بچ گیا۔ تو میرا کی قصور ہے، میں تو اونٹ بننے سے قصور سر بڈھی ڈیڈی تری تو گئی ہے، کیا قصور ہے اس عورت کا جس نے یہ پائل پہنی تھی؟ چلو یہ بڈھی بلا لو۔ اب تحقیقات دیکھو، یہ عقیدہ کا فرق ہے، یہی حال ہے، ہاں جی۔ اب جو ہے وہ عورت بلائی گئی، ہاں جی کیوں آپ نے یہ پائل پہنی جس کی وجہ سے جو ہے وہ اونٹ ڈرا اور پھر جا کے مزدور میں لگا اور پھر دیوار آ کے ٹیڑھی بنی اور وہ بندہ مرا؟ کہنے لگی میرا یہ قصور ہے، پکڑو اس سنیارے کو جس نے یہ بنائی ہے، میں نے تو ایسی بنانے کے لیے نہیں کہا تھا، اس نے بنائی ہے، اس کو پکڑو۔ سنیارہ بلا لیا، سنیارہ آیا بیچارہ، اب وہ پھنس گیا، اب اس کے پاس بھی آگے نہیں تھا عذر، ہاں جی اس کے پاس کوئی۔ اب عدالت نے جب فیصلہ دیا، ہاں جی کہ بھئی اب یہ بندہ جو دیوار کے نیچے گر کے مرا ہے اس کا ذمہ دار یہ سنیارہ ہے جس نے یہ پائل بنائی تھی، اس جرم میں اس کو پھانسی دی جاتی ہے۔ اور جب انہوں پھانسی دینے لگے، جب اس کو پھانسی دینے لگے تو گلا اس کے پھندے میں پھندا اسے گلے میں ڈالا، اس کا گلا بہت باریک تھا، پھندا آ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ کہتے بھی پھندا جڑا سائز وڈا وا تو ایک بندہ یہ تو ہوں چھوٹی ہے تو لہذا ہوں تو بندہ اتنا چاہیے جہاں پورا پھندا آ جائے، ہاں جی۔ وہ کہنا یار ہوں میری تو جی فٹ نہیں ہوتی ہے کہ میرا ایک مزدور آ ملازم، میرا ایک سنیارا کہنا میرا ایک ملازم آ، وہ ہٹا کٹا بھی دھونے والا موٹی ہے، کدے انہوں لے آؤ۔
ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਫੰਦਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਫਟਾ ਚੁੱਕਤਾ, उसको फांसी दे दी। सूरत हाल तो यहाँ यही है। मफरूज़ा घड़ा किया, आदम अलैहिस्सलाम जो है वो नाउज़ बिल्लाह उन्होंने गुनाह किया, हालांकि नबी से गुनाह होता ही नहीं, नबी ऐसी बात थी, भूल थी, तौबा की, माफ़ हो गया। लेकिन देखो वे कसूर वो ठहरा रहे हैं आदम अलैहिस्सलाम को, गले में फंदा डाल दिया ईसा अलैहिस्सलाम के। तो ये सारे के सारे मफरूज़े हैं जिनका हकीकत से दूर का भी वास्ता नहीं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हाँ जी आ रही? अच्छा, ईसाई कहते हैं कि जी ईसा अलैहिस्सलाम को सूली से चढ़ाया कि ईसा अलैहिस्सलाम चूँकि आदम अलैहिस्सलाम दी औलाद चो नहीं सीगे, बगैर बाप तो पैदा हुए, तो लिहाजा कुर्बानी वास्ते ऐसा बंदा होना चाहिए कि जिहड़ा उन्हां दी औलाद चुना हो। तो इस करके ईसा अलैहिस्सलाम असीं कहने भी हज़रत मरियम किहदी औलाद चो सी, अल्लाह में तुहानूं अकल देवे। हज़रत मरियम किसकी औलाद में थे? बात बातें ऐसी हैं कि वो कहने को जी नहीं चाहता, लेकिन जो है वो इनके इन मफरूज़ों के अब जो है वो इन मफरूज़ों को गलत साबित करने के लिए बात बातें कहनी पड़ती हैं, वरना इसका इस्लाम से या कोई ऐसी चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना हम चीज़ को सही समझते हैं। बात इनके लिए है, ये कहते हैं जो बच्चा पैदा होता था तो गुनहगार पैदा होता था, तो अब मौरूसी तौर पर गुनहगार पैदा हो रहा था। बाइबल ये कहती है कि आदम अलैहिस्सलाम से ज़्यादा कसूर अम्मा जी का था, कि आदम अलैहिस्सलाम ने वो जो ममनूआ दरख्त का फल खाया था खुद नहीं खाया, अम्मा जी ने कैसे भी खाया। तो ये नाउज़ बिल्लाह बाइबल की रोशनी से ज़्यादा कसूर कहता होया औरत का, ज़्यादा कसूर कहता होया। यहाँ बाइबल मौजूद है किताब पैदाइश के अंदर, जो तौरात की पहली किताब पैदाइश है, बाब नंबर 3 आयत नंबर 12-13, कि आदम ने कहा जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है उसने मुझे इस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। तब खुदा ने औरत से कहा तूने ये क्या किया? औरत ने कहा सांप, मुराद शैतान, सांप की शक्ल में था, कहते उसने बहकाया, कि सांप ने मुझको बहकाया तो मैंने खाया। फिर आगे लिखा है, ये पौलुस के खतूत जो है बाइबल में, तीमुथियुस के नाम खत, तीमुथियुस के नाम खत बाब 2 में है और आयत नंबर 14 है। इसमें पौलुस ने खुद लिखा है, कहता है आदम ने फरेब नहीं खाया बल्कि औरत फरेब खाकर गुनाह में पड़ गई। आदम ने फरेब नहीं खाया बल्कि औरत फरेब खाकर गुनाह में पड़ गई। और फिर बाइबल की किताब अय्यूब में लिखा है, किताब का नाम है अय्यूब, तो अय्यूब की तरफ मंसूब है, उसमें लिखा है वो जो औरत से पैदा हुआ क्यों कर पाक हो सकता है। क्या लिखा है? वो जो औरत से पैदा हुआ क्यों कर पाक हो सकता है। हम कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम से पैदा हुए, हम तो इन बकवासा से हर चीज़ से उनको मुनस्सब समझते हैं, लेकिन तुम्हारी बाइबल ये बताती है कि औरत ज़्यादा गुनहगार है मर्द से, तो जो औरत से पैदा हुआ वो ज़्यादा गुनहगार है। तो फिर तुमने कफ़ारे के लिए कानून ये बनाया कि ऐसा शख्स होना चाहिए जो गुनहगार ना हो, तो फिर नाउज़ बिल्लाह इस मरूसी गुनाह से तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम भी ना बच सके।
عجیب بات ہے، یعنی بائبل کے بھی خلاف ہے یہ نظریہ. اور کہتے ہیں قربانی کے لیے ضرورت تھی ایسے شخص کی جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہ ہو. عیسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں تھے، حالانکہ انجیل کے شروع میں انجیل متی میں سب سے پہلے جو نسب نامہ لکھا ہوا ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کا، تو وہ اپنا نسب نامہ میں تو سارے کا سارا نسب نامہ جوڑا گیا ہے آدم علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ. آدم علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ نسب نامہ جوڑا گیا ان کا. اگر وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں تھے تو پھر نسب کیسے ان کا بیان کرتے ہو اس طرح؟ پھر یہ عقیدہ کفارہ کی بنیاد کیا ہے؟ صحیح ہے. اور عجیب بات یہ ہے، پوری ان چاروں اناجیل اربع، متی کی ہے، لوکا کی ہے، یوحنا کی ہے، مرکز کی ہے بائبل کے اندر، اس میں عیسیٰ علیہ السلام جب گفتگو کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مراد دیتے ہیں بات کرتے ہوئے، اپنے آپ کو خود ابن آدم کہتے ہیں. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا تقیہ کلام ہے بائبل کے اندر. جب بھی بات کرتے ہیں اپنے متعلق کوئی کہتے ہیں ابن آدم نے یوں کہا، ابن آدم آئے گا، یعنی اپنے آپ کو ابن آدم فرماتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے آپ کو ابن آدم فرما رہے ہیں، تمہارا مفروضہ غلط ثابت ہو گیا. تم کہتے ہیں ایسے شخص نے آنا تھا جو آدم علیہ السلام کو اولاد میں سے نہ ہو، سولی پہ چڑھتا. تو عیسیٰ علیہ السلام تو خود اپنے آپ کو آدم علیہ السلام کی اولاد بتا رہے ہیں. انجیل کی روشنی میں بھی یہ نظریہ غلط ہے. اور دیکھیں قربانی کی ضرورت ہے، عیسیٰ علیہ السلام قربان ہو گئے. ہم کہتے ہیں دیکھو یار یہ دنیا کی عجیب قربانی ہے جس کا نرالا اصول ہے. عام طور پر دیکھو قربانی کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں. ادنا چیز قربان ہوتی ہے اعلیٰ پر، ادنا چیز قربان ہوتی ہے. وہ بکری قربان ہو گئی بندے پہ، اور اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی، اللہ پاک نے جنت سے مینڈا بھیج دیا. اب ہم قربانی کرتے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قربانی کیا؟ ما هذه الاضحى یا رسول اللہ، قربانی کی چیز ہے؟ اب ہمیں سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے. تو آج ہم جانور ذبح کرتے ہیں. جانور افضل ہے یا ہم انسان افضل ہے کہ جانور؟ انسان. تے ادنا چیز قربان ہو رہی ہے انسان کی خاطر، یعنی بکری، گائے، اونٹ، پیڑ، ایک قربان ہو رہی کس لیے رہی؟ انسان کی خاطر. ذبح وہ ہوتی ہے ثواب انسان کا بنتا ہے، ہر بال کے بدلے نیکی ہے. بالکل اشارت حسن حدیث پاک میں ہے. اور یہاں کیسی قربانی ہے کہ اعلیٰ ذات قربان ہو رہی ہے ادنا پر، کہ اللہ انسانی صورت آیا، اللہ انسانی صورت میں آیا اور آ کر انسانوں کی خاطر ان کو گناہ سے پاک کرنے کی خاطر قربان ہو گیا. یا اللہ کا بیٹا، اللہ نے اپنے بیٹے نے بھیجا انسانی شکل سے کہ جاؤ بھائی انسان ویسے تیرے کا گناہ توڑنا نہیں ہے، وہ تو ہی چل جا قربانی دے. اچھی بات ہے. اللہ پاک کی طرف اس طرح کی بےہودہ باتوں کی نسبت، استغفر اللہ. تو قربانی کے اصول کے خلاف ہے. قربانی کا اصول ہے ادنا چیز قربان ہو اعلیٰ پر. یہاں پر اعلیٰ قربان ہو رہی ہے. جنوں کا نام خرد رکھ دیا، خرد کا نام جنوں ہے. اور بھائی قربانی بھی تا ہی ہوئے، قربانی دین لا بندہ تیار ہوئے. کی خیال؟ قربانی کے تو من نہیں جانی، جڑا قربان ہو رہا وہ تیار ہوئے کہ بھی میں قربان ہونے تیار ہوں. یہ انجیلیں بری پڑی ہیں، اس میں سوری کا واقعہ بیان ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو فرضی واقعے گھڑے انہوں نے
عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دیا گیا تو کیا ہوا؟ اور جس صبح کو سولی دی جانی تھی ساری رات عیسیٰ علیہ السلام انجیل میں لکھا روتے رہے کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، یہ موت کا پیالہ. ساری رات روتے رہے اگر ہو سکے تو یہ موت کا پیالہ مجھ سے ٹال جائے. اس سے معلوم ہوا کہ وہ قربانی کے لیے تیار نہیں تھے. وہی گل ہوگی نا پھر، کرے کوئی تو پرے کوئی. اور جو تیاری نہیں قربانی کے لیے، کیسے اسے قربانی تسلیم کرتے ہو؟ اور اللہ معاف فرمائے، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے یہ واقعہ انہوں نے سولی دینے کا بیان کیا جھوٹا. عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، بائبل نے گھڑا اس کو. اس میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی دی جا رہی تھی نا، تو وہ کہہ رہے تھے ایلی ایلی لیما سبقتنی. یہ الفاظ کا ترجمہ یوں کیا گیا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے آخری الفاظ تھے. یسوع مسیح نے چلا کر آخر جان دے دی، یعنی چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ تم نے کیوں چھاڑتا، تم نے کلیہ کو چھاڑتا. آپ دیکھو یہ کہتے ہو اللہ نے بھیجا اپنے بیٹے کو یا اللہ خود آیا. افسانہ ہی سارا غلط ہے، یہ الفاظ بتا رہے ہیں. اگر آئے عیسیٰ علیہ السلام قربان ہونے واسے ہوندے، واقعی سولی چھڑے ہوندے، تو یہ کہتے تجھے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. کہ یسوع مسیح نے چلا کر جو ہے وہ جان دے دی. تو عیسیٰ علیہ السلام چیخا مار دے. اسماعیل علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا قربان ہونے کا، تو کیا چیخیں ماری تھی عیسیٰ علیہ السلام نے؟ آپ نا اسماعیل علیہ السلام نے چیخیں ماری؟ ہاں جی. ابو جی نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے، ہاں جی، انی ارا انی اصبحک فانظر ماذا تری. بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ اب ابو جی نے، بیٹے نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جی جس کام کا آپ کو حکم دیا گیا آپ اس کو پورا کریں، مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے. یہ ہے قربانی. قربان کرنے والے کو بھی مزہ آ رہا ہے، قربان ہونے والے کو بھی مزہ آ رہا ہے. یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ایلی ایلی لما سبقتنی ہے، مجھے اللہ کیوں چھوڑ دی، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. کہتے یسوع مسیح نے چلا کر جان دیتی. یعنی آخری الفاظ ہیں وہ ان کے مایوسی والے تھے، یعنی میں چاہتا نہیں قربان ہونا، تو نے میری مدد کیوں میری مدد نہیں کر رہے اللہ، آپ کیوں آپ نے مجھے ان کے حوالے کر دیے. یہ تمہاری اس واقعہ کا حال ہے. جب چور کی چوری پکڑی جاتی ہے نا تو اس کے شواہد تو مل ہی جاتے ہیں نا. معلوم ہے سارا واقعہ سولی والا جھوٹا ہے. اچھا عجیب بات ہے، اگر آپ اس نظریے کو سمجھ لیں نا تفصیل سے، ساری عیسائیت کی عمارت اسی پہ کھڑی ہے، ساری گر جائے گی. گرتے جا کے بحث کرنی سوکھی ہے، پہلے سمجھ کے جانا چاہیے تھا. سمجھ آئی ہے؟ اللہ اکبر. ہم کہتے ہیں قرآن کریم میں بھی سیدھی سیدھی بات ہے، انصاف لگتی بات کہی گئی ہے کہ جو مجرم ہے وہ اس کو سزا ملے. قرآن کریم میں ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. کل قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر بندہ اپنا بوجھ اٹھائے گا، کسی پر کسی کا بوجھ نہیں لادا جائے گا. تو آدم علیہ السلام نے گناہ کیا نہیں، اگر نعوذ باللہ ایسی کوئی صورتحال ہے تو پھر وہ تو عیسیٰ علیہ السلام اس کی ذمہ دار کیسے، کیوں اٹھائیں گے اس بوجھ کو؟
بائبل بھی اس کی رد کرتی ہے، قرآن بھی کرتا ہے۔ قرآن میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کوئی ذرہ بھر نیکی کرے گا تو اس کا انجام وہ آپ خود دیکھے گا، برائی کرے گا تو اس کا انجام وہ خود دیکھے گا۔ بائبل کہتی ہے، چنانچہ یہ بائبل کتاب حزقیل ہے کہ جو گناہ کرے سزا اسی کو ملے، اس کی بجائے کسی اور کو نہ ملے۔ کتاب حزقیل باب 18 ہے اور آیت نمبر 20 ہے۔ اس میں لکھا ہے جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی، بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور نہ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ اٹھائے گا۔ صادق کی صداقت اسی کے لیے ہوگی اور شریر کی شرارت شریر کے لیے۔ جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی، بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا، نہ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ۔ صادق کی صداقت اس کے لیے اسی کے لیے اور شریر کی شرارت شریر کے لیے۔ کتاب حزقیل، حزقی کاف موٹے نقطوں والا کاف یا حزقیل، حزقیل بولتے الف یا لام، باب 18 آیت 20۔ کتاب تواریخ کے نام سے 2 کتابیں ہیں، تواریخ نمبر 1، تواریخ نمبر 2۔ تواریخ نمبر 2 باب 25 آیت 4، آیت نمبر 4 لکھا ہے جیسا خداوند نے فرمایا کہ بیٹوں کے بدلے باپ دادا نہ مارے جائیں اور نہ باپ دادا کے بدلے بیٹے مارے جائیں، بلکہ ہر آدمی اپنے ہی گناہ کے لیے مارا جائے۔ اب بائبل کی یہ بات بتاتی ہے وہ جس نے گناہ کی سزا اسی کو ملنی چاہیے۔ سمجھ آئی بات؟ تواریخ خالی جگہ چھوڑ دو، نمبر 2 باب 25 آیت 4 تاکہ میں اسے کور کر لوں، رہ نہ جائے۔ اب دیکھیں آپ نے کہا نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گناہ سے نجات دلانے کے لیے آئے تھے کہ وہ اس موروثی گناہ سے خود پاک تھے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہ تھے، اس طرح وہ سولی چڑھ گئے۔ ہم تو ان بکواسات کے قائل نہیں ہیں، لیکن تمہیں بتانے کے لیے کہ تمہاری بائبل خود اس سے خلاف بولتی ہے۔ تمہاری بائبل خود اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود گناہ گار ہے۔ ہم تو انبیاء کے متعلق ایسی باتیں نہیں کرتے، لیکن بائبل کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام گناہ گار ہے۔ مثلا دیکھیں عیسائیوں کے ہاں گناہ گار کو اپنے کسی مذہبی رہنما سے بڑے سے بپتسمہ لینا پڑتا ہے۔ وہ غسل ہے خاص قسم کا جو بڑا چھوٹے کو کراتا ہے۔ آج کل تو اس کی عجیب چیز صورتیں نکل پڑی نا جی۔ آج کل تو جتنے عیسائی رہنما ہیں پتہ نہیں کتنے جیلیں کاٹ رہے ہیں، جو بپتسمہ دیتے تھے، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بپتسمہ گناہ گار بندے کو لینا پڑتا ہے گناہ سے پاک ہونے کے لیے، تو کوئی اچھا بندہ جو جی نیک ہے تو اس سے بپتسمہ دی جاتا ہے، گناہ گار لیتا ہے۔ آج ایک بندہ عیسائیوں کے ہاں چلا جائے تو اس کو بپتسمہ دیتے ہیں، غسل دیتے ہیں، پاک کرتے ہیں اس کو۔ تو معلوم بپتسمہ پھر ان کے ہاں تو گناہ گار کے لیے، جبکہ بائبل کہتی ہے کہ یہ بپتسمہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی لیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جن کو بائبل یوحنا کہتی ہے، ان کے متعلق آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوحنا یعنی حضرت یحییٰ سے بپتسمہ لیا۔ اسے تو معلوم ہوا کہ بپتسمہ کیوں لیا، وہ تو گناہ گار بندہ لیتا ہے، تو پھر گناہ سے پاک کیسے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام؟ دیکھیں
یہ رومیوں کے نام خط ہے پولس کا، باب نمبر 8 اور آیت نمبر 3 ہے۔ اس میں لکھا ہے نیچے ہے، نیچے انجیل مرقس باب نمبر 1 آیت نمبر 4۔ اس میں لکھا ہے حضرت یوحنا یعنی یحییٰ علیہ السلام لوگوں کو گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ دیتے تھے۔ ہاں جی، کہتے یوحنا آیا اور بیابان میں بپتسمہ دیتا اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کرتا تھا۔ یحییٰ علیہ السلام کا یہ کام تھا کہ لوگوں کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے بپتسمہ دیتے تھے، غسل دیتے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے یوحنا سے بپتسمہ لیا۔ آیت موجود ہے انجیل مرقس باب 1 آیت 9، لکھا ہے اور ان دنوں ایسا ہوا کہ یسوع میں نے عرض کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، اور ان دنوں ایسا ہوا کہ یسوع نے گلیل کے ناصرہ سے آ کر یردن میں یوحنا سے بپتسمہ لیا۔ اور ان دنوں ایسا ہوا کہ یسوع نے گلیل کے ناصرہ سے آ کر یردن میں یوحنا سے بپتسمہ لیا۔ جب بائبل کہتے ہیں کہ یوحنا جو ہے یحییٰ علیہ السلام وہ لوگوں کو گناہ سے پاک کرنے کے لیے بپتسمہ دیتے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں بپتسمہ کس چیز کی لینے کے لیے کہتے؟ اگر بپتسمہ ہوتا ہے گناہ سے پاک کرنے کے لیے ہے تو پھر کیسے کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام گناہ سے پاک؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسی باتیں انبیاء کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ماں کو حقارت کے ساتھ پکارنا گناہ ہے، نعوذ باللہ۔ بائبل یہ کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کام بھی کیا، اپنی امی کو حقارت کے ساتھ پکارتے تھے، بے ادبی کرتے تھے اپنی امی کی۔ چنانچہ یہ انجیل متی باب 12 آیت 46 اور 47 میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، کیسے اپنی امی سے مخاطب ہوئے، یا کیا کہا اپنی امی؟ کہتے ہیں جب وہ بھیڑ سے کہہ رہا تھا اس کی ماں اور بھائی باہر کھڑے تھے اور اس سے بات کرنا چاہتے تھے۔ کسی نے اس سے کہا دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے خبر دینے والے کو جواب میں کہا کون ہے میری ماں اور کون ہے میرے بھائی؟ یہ انداز ٹھیک ہے امی کے اندر بات کرنے کا؟ وہ کہتے ہیں دیکھو نا، لوگوں کو لڑانا، زمین میں فساد کرنا یہ جرم ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اس طرح کی باتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں آگ لگانے آیا ہوں۔ دیکھیں یہ بائبل میں ہے، انجیل لوکا ہے باب 12 ہے اور آیت 51-52 ہے۔ کہتے ہیں کہ کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں؟ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ جدائی کرانے، کیونکہ اب سے ایک گھر کے 5 آدمی آپس میں مخالفت رکھیں گے، 2 سے 3 اور 3 سے 2، باپ بیٹے سے مخالفت رکھے گا اور بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے اور بیٹی ماں سے، ساس بہو سے، بہو ساس سے۔ اب آپ دیکھ لیں کتنے اچھے کام جو عیسیٰ علیہ السلام در منسوب کیے گئے۔ آگے لکھا ہے انجیل لوکا باب 12 آیت 49-50 کہ میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں، اور اگر آگ لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا، لیکن مجھے ایک بپتسمہ لینا ہے اور جب تک وہ نہ ہو لے میں بہت ہی تنگ رہوں گا۔ تو یہ ساری چیزیں اب دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کے اندر کی بات کہی گئی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام شرابیوں کے یار دوست تھے، اور انجیل میں ان کا موضوع بیان کیا گیا کہ مٹکے تھے تو اپنا پڑے ہوئے پانی کے گھر میں تو وہ شراب بن گئے، اور ان کو شرابیوں کا یار کہا گیا تھا، نعوذ باللہ۔ اس میں لکھا ہے انجیل میں
جبکہ شراب کے بارے میں خود لکھا ہے انجیل میں، اپنا بائبل میں، اس کتاب ہوسیہ باب نمبر 4 آیت 11، بدکاری اور میں سے مطلب شراب، بدکاری اور میں اور نئی میں سے بصیرت جاتی رہتی ہے، یعنی بندے کا دماغ کام کرنا چھاڑ جانا ہے شراب۔ ہاں جی، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا معجزہ یہ بیان کیا گیا، چنانچہ انجیل یوحنا میں باب 2 آیت 6 سے 11 تک ہے کہ وہاں یہودیوں کی طہارت کے دستور کے موافق پتھر کے 6 مٹکے رکھے تھے اور ان میں 2 3 من کی گنجائش تھی۔ یسوع نے ان سے کہا مٹکوں میں پانی بھر دو، بس انہوں نے ان کو لبالب بھر دیا۔ پھر اس نے ان سے کہا اب نکال کر میری مجلس کے پاس لے آؤ، پس وہ لے گئے۔ جب میر مجلس نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا، یعنی شراب، اور جانتا نہ تھا کہ یہ کہاں سے آئی، ہاں جی، مگر خادم جنہوں نے پانی کو بھرا تھا جانتے تھے، تو میر مجلس نے دولہا کو بلا کر اس سے کہا ہر شخص پہلے اچھی میں پیش کرتا ہے اور ناقص اس وقت جب پی کر تھک جائے، مگر تو نے اچھی میں اب تک رکھ چھوڑی ہے۔ یہ پہلا معجزہ یسوع نے کانا گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے۔ یعنی پہلا معجزہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے دکھایا وہ مٹکے پانی کے تھے، وہ شراب بن گئے۔ اب ایک معجزہ وہ ہے جو قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہوا ہے۔ ہاں جی، عیسیٰ علیہ السلام کوڑ والے مرض کی سب پہ ہاتھ پہ تو ٹھیک ہو جاتا، نابینا پیدائشی اس کی سب پہ ہاتھ پہ تو ٹھیک ہو جاتا۔ ہاں جی، یہ معجزات ہیں۔ اچھی بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام منسوب ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کیسی منسوب ہے۔ جبکہ یحییٰ علیہ السلام کی صفت بیان ہوئی، ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بالکل شراب نہیں پیتے، وہ اچھے آدمی ہیں۔ کہا گیا حضرت مسیح علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کی بزرگی قائل تھے، فرماتے ہیں، چنانچہ آپ فرماتے ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ان میں یوحنا یعنی یحییٰ بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں۔ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ پھر اپنے سے بھی اوپر ان کو سمجھتے تھے یحییٰ علیہ السلام کو۔ ہاں جی، اور ان کی صفات یہ بیان کی گئی کہ اپنا جو ان کے باپ تھے یحییٰ علیہ السلام کے، حضرت زکریہ علیہ السلام، ان کو خوشخبری دی کہ آپ کے یہاں بیٹا ہوگا۔ اس کی صفات جو بیان کی گئی نا، اس کے مطلب کہا گیا ہرگز میں نہ کوئی اور شراب پیے گا، شراب نہیں پیے گا، یحییٰ علیہ السلام کے متعلق کہا گیا۔ انجیل لوکا آیت 13 سے 17۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو ہے نا وہ بات کیا کہی گئی؟ انجیل متی باب 11 اور آیت 18-19 میں کہتے ہیں کیونکہ یوحنا کہا گیا کیونکہ یوحنا نہ کھاتا آیا نہ پیتا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں بدرو ہے۔ ابن آدم کھاتا پیتا ہے، مراد عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کھاؤ اور شرابی آدمی، اعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو معصول لینے والوں اور گناہ گاروں کا یار۔ یعنی لوگ یحییٰ علیہ السلام کو اچھا بولتے ہیں، جب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کا خیال ہے ابن آدم کے متعلق کہ اس میں بدرو ہے اور وہ جو ہے کھاتا پیتا ہے، اور جو ہے اپنا لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ کھاؤ پیو ہے اور شرابی ہے۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو شرابی سمجھتے تھے، نعوذ باللہ۔ خیر، ایک لمبی بات ہے، اس پہ تفصیل میں ہم کیسے جائیں۔ ہاں میرے کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ عقیدہ کفارہ جو تم نے گھڑا ہے، خود اس کا ثبوت تمہاری اپنی بائبل میں نہیں ہے۔ کہیں یہ پوری تمہید جو تم باندھتے ہو کہ ساری انسان تو گناہ گار چلی گئی، آدم علیہ السلام گناہ ہو گیا اور ہر بچہ یا آپ کو عہد قدیم میں کہیں بھی ایک بار اس چیز کی دکھا دو، یعنی جو کتابیں عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے نازل ہوئیں، کسی ایک کتاب میں اس عقیدے کا تصور دکھا دو کہ آدم علیہ السلام سے نعوذ باللہ گناہ ہوا اور ان کے بعد ساری انسانیت گناہ گار چلی آ رہی تھی اور اس کے لیے لوگ ایک قربانی کے منتظر تھے، تو ایسا بندہ قربانی پہ چڑھے جو آدم علیہ السلام کی اولاد نہ ہو۔ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کا بیٹا جو ہے انسانی روپ میں آیا اور قربان ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں یہ کوئی بات بھی انجیل کے خلاف ہے۔ اگلی نشست میں ہم پڑھیں گے کہ بائبل یہ کہتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے والد جو ہیں وہ یوسف نجار ہے، یوسف بڑھئی۔ تو جب انجیل خود کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ یوسف بڑھئی تھا، نجار تھا، ابن اللہ کیسے ہو گئے؟
پہلے اپنی کتابوں کو صاف کرو، اپنے نظریات کو ذرا صاف کرو، پھر کوئی نظریہ بیان کرو تو عوام اس کو قبول کرے۔ ہم کہتے ہیں ویسے اصول ہی غلط ہے کفارے کا، یہ تو میں نے بیان کیا۔ اگر یہ سچ ہو تو اس پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان ہزاروں سال کا فاصلہ ہے، ہزاروں سال کا۔ اگر انسانیت کو اس گناہ سے پاک کرنے کے لیے قربانی کی ضرورت تھی، اللہ پاک کو اپنا بیٹا بھیجنا پڑا۔ نعوذ باللہ، جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام سے کے آنے سے پہلے فوت ہو گئے، تمہارے بقول تو ہر بچہ گناہ گار تھا، ان کا کیا قصور ہے؟ آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جو لوگ چلے آ رہے تھے، تمہارے بقول ہر بچہ گناہ گار پیدا ہو رہا تھا، ان بیچاروں کا قصور کیا؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہی تھا، اللہ پاک نے اپنے بیٹے کو بھیجنا ہی تھا قربانی کے لیے، تو پھر اسی وقت بھیج دیتا جب آدم علیہ السلام سے یہ خطا ہوئی تھی، کہ بعد میں کیوں ایسا مسئلہ ہو؟ اتنے سالوں کا لوگ بیچارے گناہ گار ہی مرتے رہے، ان کا کیا قصور ہے سوائے مفروضے کے؟ اور یہ کیا ہے؟ اس کے پلے کچھ نہیں ہے۔ اور ہم کہتے ہیں صحیح بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سول ہی دیا ہی نہیں گیا، واقعہ ہی جھوٹا ہے۔ جب سول ہی نہیں دیا گیا تو پھر بنیاد کہاں سے رہ گئی؟ تو انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے اگلی مجلس میں بھی۔ تو اب تک کی بات کا اصل یہی ہے کہ عقیدہ کفارہ جو ہے یہ صرف عقل کے خلاف نہیں بلکہ بائبل کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، بھائی کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اس کے لیے وہی ہے جس کی اس نے خود کوشش کی ہے۔ ہاں جی، اگر ایک بندے نے جو گناہ کیا، اپنے گناہ کا وہ ذمہ دار، دوسرا بندہ ذمہ دار کیسے ہے اس کا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔